ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز ہم نشینان نظم، شائقین اقبال اور عاشقین تہذیب و ملت، نظم اقبال جو درس اقبال کے نام سے گزشتہ 35 سالوں سے سجائی جا رہی ہے، اہل علم اور اہل فن نے اسے شروع تو کیا، ہم نااہلوں کے حوالے کر دیا، لیکن وہ نسبتیں کچھ کم نہیں ہیں جن نسبتوں کو اللہ نے یہ توفیق دیا کہ کم از کم سنبھالا جائے۔ یہ امید ہے کہ اہلیت بیدار ہو جائے گی۔ دعا کی درخواست۔ پروگرام میں جس عنوان کو تھیم کو پیش کیا گیا تھا، عالمی یوم اردو اور فکر اقبال، تو الحمدللہ فکر اقبال کے عنوان پر دو بہت ہی اچھے مقالے اور بہت اچھے انداز سے آپ کے سامنے آئے۔ ہمارے جناب ڈاکٹر نصر اللہ خان صاحب نے آپ کے سامنے فکر اقبال کو سمجھنے کے لیے جن ایلیمنٹس اور عناصر کا تذکرہ کیا، اپنی نوعیت میں اگر وقت دیا جائے تو شاید ایک ایک فکر کے لیے ایک ایک محاضرہ بھی ناکافی ہے، لیکن کرنٹ سینیریو میں موجودہ تناظر میں اس کو سمجھنے کے لیے ایک فکر دے دیا کہ ہم حالات کو سامنے رکھیں اور ان کی شاعری کے ادوار کو سامنے رکھیں، تو اس میں مسائل نہیں بلکہ مسائل سے پہلے حل مل جائے گا۔ یہ پوائنٹ بہت اہم تھا جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز، ڈاکٹر محترمہ عائشہ فرحین صاحبہ نے، اللہ نے بہت نوازا ہے، ایسے ایسے چھپے اقبال کے ماہرین ہیں، جب ایسی بزمیں ہوں گی تبھی تو سامنے آئیں گے، ورنہ ایک ملا ٹوپی پہن کے بیٹھ جائے گا۔ بہرحال وہ ٹوپی نہیں پہناتا ہے، لیکن کوششیں ہوں گی تو ایسی اہم شخصیات سامنے آئیں گی۔ تمثیلات میں انہوں نے گویا کہا جانے جس کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بھر دیا انہوں نے، تقریباً ہمارے سامنے ہر طرح کی تمثیلات آ گیا، سہل ممتنع بھی آ گیا، لف و نشر مرتب بھی آ گیا، بات کو کہنے کے لیے پلاٹنگ بھی آ گئی، منظر نگاری بھی آ گئی، ہر چیز اس کے اندر آ گئی۔ اب انشاءاللہ اس گفتگو میں ابھی درمیان میں اذان ہوگی تو رک جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ، انشاءاللہ عصر کی نمازیں ہی پڑھیں گے اور وقت پہ ہی اپنی بات پوری کریں گے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیں، اس درس اقبال کا ایک عنوان جو یہاں پہ چل رہا ہے، یہ اصل میں فکر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وراثت تو رسول کی ہے، یہ ہماری اور آپ کی اور آغا محمود سروش صاحب اور بی شیخ علی صاحب یا گوہر طریقیروی صاحب، ان حضرات کی نہیں، رشید علی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی نہیں، یہ رسول کی وراثت ہے۔ کیونکہ ہر وہ چیز جس میں بندے کو اس کی ریالٹی سے واقف کرایا جائے، انسان کو اس کی اصلیت سے واقف کرایا جائے، وہ دین کا کام ہے۔ ہر وہ چیز جس میں اللہ کی مرضی والی تہذیب کو فروغ دیا جائے، وہ نبوت کا کام ہے۔ اور درس اقبال کو یوں ہی نہ سمجھا جائے کہ وہ ایک ادبی نشست ہے، بلکہ وہ فکر اور تہذیب کو جگانے والی چیزیں ہیں جس میں اس الہامی شاعری کے ذریعے سے انسان کو انسان کے مقاصد سے واقف کرایا جاتا ہے کہ ذوق حاضر ہے تو لازم ہے ایمان خلیل، ذوق حاضر ہے تو لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن۔ یعنی اگر ایک مومن ایمان کی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا شوق اور ذوق چاہیے کہ وہ شوق اور ذوق سے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو لب تماشائے بام ابھی، یہ جگانے کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں جو بزم چلی انشاءاللہ چلتی رہے گی اور آپ حضرات تشریف لاتے رہیں گے، تو اس سلسلے میں جو چیز آپ کے سامنے اہم نقطے کے طور پر پیش کرنے کی تھی کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسبتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جہاں سے کام لے سکتے ہیں۔ ابھی ہمیں بات ہو رہی تھی تو یاد آ رہا تھا کہ الحمدللہ علامہ اقبال سے ہماری نسبت صرف ایک واسطے سے ہے،
علامہ اقبال سے میری نسبت جو ہے صرف ایک واسطے سے ہے، اور دونوں طرف بھی یہ آپ حضرات کریکٹ کریں گے۔ حضرت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مولانا علی میاں کے نام سے دنیا جانتی ہے، انہوں نے علامہ اقبال کے اشعار کی تفہیم خود ان سے کی، خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے انہوں نے 1925 میں پہلے ارادہ کیا کہ علامہ آپ نے جو پیغام اہل حجاز کے نام لکھا ہے وہ اردو اور فارسی کی وجہ سے ان تک پہنچتا نہیں ہے، اس کو عربی میں منتقل کرنے کا ارادہ ہے، اور علامہ اقبال کی دعاؤں سے کام شروع کیا۔ 1936 میں گئے، گرچہ علامہ بیمار تھے اس وقت، انہوں نے سنایا اور علامہ نے اس میں دعاؤں سے نوازا۔ دو لوگ تھے اس زمانے میں، ایک مولانا عبدالسلام ندوی، ایک علی میاں ندوی، دونوں کلاس میٹ تھے اور دونوں اقبالیات کے معاملے میں رقیب تھے۔ ایک نے اقبال کامل لکھ کر کے علامہ اقبال کی پرسنالٹی کو A to Z سمجھا دیا، جس کو اگر خواہش ہو پڑھنے کی تو اقبال کامل، یہ چھپی ہوئی ہے شبلی اکیڈمی دارالمصنفین سے، علامہ اقبال کی شخصیت سب سے بہترین سمجھاتی ہے۔ دوسرے نے علامہ اقبال کے پیغام کو عربوں میں سمجھایا اور روائے اقبال کے نام سے کتاب لکھی، جس کو بعد میں اردو میں نقوش اقبال کے نام سے ترجمہ ہوا، اور یہ ہمارے شیخ تھے، ہمارے حضرت تھے، جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد بھی رکھا تھا۔ اتفاق کی بات کہ علامہ اقبال 1929 میں میسور تشریف لائے تھے، جمال سیٹھ جمال چینئی والے، انہوں نے مدعو کیا تھا۔ پھر علامہ اقبال جب وہاں آئے تو پھر وہ تڑپ جو ان کی تھی سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دینے کی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شوق بھڑک اٹھا، اور آپ نے دکن کے اس علاقے کی طرف رخ کیا، اور ہمارے MLA جناب تنویر سیٹھ صاحب کے اہل خانہ عباس سیٹھ صاحب وغیرہ نے میزبانی کیا، اور اس میزبانی میں 1929 میں وہاں پہ آئے، اور آ کر کے علامہ اقبال نے جو پیغام دیا ہے، کاش ہم میسور والے اس کو اپنا پیغام سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ پیغام ٹیپو کے دربار میں کھڑے ہو کر کے 3 طرح کے پیغام دیے ہیں، 3 طرح کے۔ ایک تو اردو والی نظم لکھی، تو رہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ پھر میسور والے کس کو پینشنرز پیراڈائز کو کیوں تصور کر کے بیٹھ جاتے، کیوں تحریک جنم نہیں لیتی؟ اہل میسوری کے لیے تو پیغام تھا، کیونکہ شعر میسور کے لیے تھا، شعر میسور کی ترجمانی تھی کہ تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل بھی نہ کر قبول۔ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول۔ اس پیغام کو ہم نے بھلایا۔ دوسری چیز، جاوید نامہ میں جو انہوں نے شہیدان محبت را امام کہہ کر کے جو پیغام دیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک پورا سلسلہ ہے، اور اگلا درس انشاءاللہ اسی عنوان پر ہے، علامہ اقبال کی حاضری دیار شہید میں، اور اس وقت جو اشعار کہے تھے اس کی تشریح انشاءاللہ دسمبر کے 21 دسمبر کو انشاءاللہ 21 کو نہیں بلکہ بات کرنا پڑے گا، شاید سفر ہے میرا، تو اس کے بارے میں اعلان ہوگا، آپ اعلان دیکھیے گا، یہی عنوان لایا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہمیں غیر مسلموں تک پہنچانے کی ہے، اس کے چند اشعار کا ہم تذکرہ کریں گے، غیر مسلم بھائیوں تک پہنچانے کا ہے کہ کاویری کی محبت صرف تمہارے ہی یہاں نہیں ہے۔ جہاں ایک طرف علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان لکھ کر کے لازوال نغمہ دے دیا، تو کاویری کے قریب بیٹھ کر کے بھی کاویری کی تعریف اپنے الفاظ میں کی ہے۔ علامہ اقبال نے جاوید نامہ میں کاویری کی تعریف کی ہے، اور کاویری کی تعریف میں جو اشعار ہیں 20-22 اشعار ہیں، اس کے 2-4 ہی صرف اشعار سنا سکتے ہیں، وقت کم ہے۔ رود کاویری یکے نرمک خرام، ٹیپو سلطان کی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں وہ، رود کاویری، میرے بھائیو ذرا چائے بسکٹ کے لیے رک جائیے تو بالکل، میرے خیال سے عوام انتظار کر لے گی۔ رود کاویری یکے نرمک خرام، خست شاید کی از سیر دوام، اے کاویری آہستہ چل، تو شاید مسلسل چلتے چلتے تھک گیا، در کوہستان عمرہا نالید ای، راہ خود را پامزد اے کاوید ای، تو مدتوں سے پہاڑوں میں تو رو رہا ہے، اور تو نے اپنے راستوں کو اپنی پلکوں سے کھودا ہے، اے مرا خوشتر زیتون و فرات، اے دکن را آب تو آب حیات۔ مجھے کاویری جیہون اور فرات سے بھی زیادہ پسند ہے،
ٹیپو سلطان کا پیغام کہتے ہوئے علامہ کہہ رہے ہیں کہ اے کابل تو مجھے جیحون اور فرات جیسے دریاؤں سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ تیرا پانی دکن کے لیے آب حیات ہے. سوکھ جائے تو کیا کیا معاملہ پیش آتا ہے, ہرا ہے تو کیا ہریالی ہے. آہ شہر کو در آغوش تو بود حسن نوشی جلو از نوش تو بود. آہ وہ شہر جو تیری کبھی آغوش میں تھا, تیرے پانی ہی کے باعث اس شہر کا شیری اور جلوہ حسن تھا. اب اگرچہ تو بوڑھا ہو گیا لیکن ابھی تک تیرا شباب باقی ہے. یہ کاویری کے تعلق سے بہترین اشعار ہیں. انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کا تذکرہ ہوگا. 2 منٹ کے لیے رک جاتے ہیں. تو حصہ اول کا درس اقبال کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے تہذیب اور تمدن کے حوالے سے, اس کے بارے میں مختصر آپ کے سامنے 2-3 باتیں پیش کی گئی. دوسرا حصہ عالمی یوم اردو, اس کے بارے میں بھی مختصر ایک جائزہ پیش کر دیا جائے. اصل تو سرزمین ہندوستان کی خوش نصیبی ہے جہاں پہ اردو پھلی پھولی پیدا ہوئی بڑھی. اگر تعصبات کے چشمے اتارے جائیں تو اردو صرف معاشرت نہیں بلکہ معاش تک کو بھی درست کرنے کی چاشنی اب بھی رکھتی ہے. جان پڑی انسانوں کے جذبات میں تو وہ تھی اردو. کتنا بھی نعرے لگا دیے گئے مگر جذبات بیدار نہیں ہوئے. لیکن جب اردو نے انقلاب کا لفظ دے دیا تو پھر ہندوستان زندہ باد ہو گیا. بہت سارے دوہے اور گیتے کہی گئیں بے شک, لیکن جب اردو نے یہ زبان دی کہ سرفروشی کی ہے تمنا, سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے, دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے, تو پھر آتش آزادی بھڑک اٹھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو نے صرف تہذیب ہی نہیں, تمدن ہی نہیں, ایک معاشرت دیا تھا. اور اس عنوان کو بھی جناب نصر اللہ صاحب مستقل ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, اور جناب نعمت اللہ صاحب بھی مستقل اس عنوان پر ساتھ دیتے رہتے ہیں, اور اپنے طور پر بھی ان حضرات نے بڑی مجلسیں سجایا ہے. ہم کو اس کو اور بھی جاننے کی ضرورت ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک دن کی کوئی باہر کی آئی ہوئی زبان نہیں تھی. اس پر وقت بھی نہیں, ہم صرف 2 منٹ اس پر بات کریں گے, اور 2 منٹ بات کر کے ایک بڑی اچھوتی غزل آپ کو امیر خسرو کی مختصر سناتے ہیں. آپ اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنی گہرائی ہے اس زبان میں. اردو کے آغاز اور ارتقاء کے طور پر تو بحثیں ہیں, مباحثے ہیں, اختلافات ہیں, دعوے ہیں, سب سے پرے. حقیقت کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو دکن کا گہوارہ بہت گہرا ہے اردو کے سلسلے میں, اور کتنی باریک نسبتیں جڑی ہوئی ہیں. ہم اور آپ محمد فاتح کا نام سنتے ہیں. محمد فاتح جن کو کہا جاتا ہے فاتح قسطنطنیہ, مراد دون کے بیٹے, سلطان مراد دون کے بیٹے محمد فاتح. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 1489 میں محمد فاتح کے بھائی نے دکن میں حکومت قائم کیا, اور ایک ہندوستانی حکومت قائم کیا انہوں نے. ان کا نام تھا یوسف, جن کو علی عادل شاہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ عادل شاہی جو حکومت ہے اس کو قائم کرنے والے یوسف تھے, اور وہ محمد فاتح کے بھائی تھے. ہوا کیا تھا کہ جب محمد فاتح وہاں پہنچ گئے تو عثمانیہ دستور کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ جو دعوے دار ہو سکتا ہے اس کو راستے سے ہٹاؤ. اور اس کی خبر یوسف کی ماں کو ملی تو یوسف کی ماں نے قافلے کے حوالے کر کے ان کو بھیج دیا. یہ خراسان اور افغانستان ہوتے ہوتے یہ پہنچ آئے دکن میں, جس وقت جو ہے بہمنی حکومت تھی. اور آہستہ آہستہ ان کا عروج ہوتا رہے. چونکہ شاہی خون تھا تو جب یہ بکھراؤ شروع ہوا اور قطب شاہی, بری شاہی, نظام شاہی الگ الگ حکومتیں قائم ہوئیں, تو انہوں نے بھی ایک حکومت کو قائم کیا, اور جو عادل شاہی حکومت کے نام سے رہی. اردو کی دکنی انداز کی آبیاری ان کے تحت بہت ہوئی ہے. اسی طرح قطب شاہی حکومت جو 1518 میں قائم ہوئی تھی, یہاں تو باقاعدہ صاحب دیوان شعرا محمد قطب شاہ, قلی قطب شاہ 4-4 ہزار اشعار کے صاحب دیوان شاعر. اور ان دور میں یہاں پہ شعراء کی تعداد اتنی ہو چکی تھی کہ جتنے وہاں جنوب شمال کے اندر نثر بولنے والے کی نہیں تھی. تو اردو تو آغاز کے بارے میں جتنے بھی اختلافات ہوں وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن دکن کی سرزمین نے اس نئی زبان کو الگ الگ انداز سے بہت سنوارا ہے.
اس میں ولی دکنی 1667 ان کا بھی نام لیا جا سکتا ہے جو اورنگ آباد کے تھے اور یہاں دکن سے لے کر کے دہلی تک ان کے اثرات تھے. لیکن اردو زبان کی انگڑائیاں اس سے پہلے ہم کو ملتی ہیں منظم طریقے پر 1253 اور اس کے بعد کے زمانے میں امیر خسرو کے زمانے میں ملتی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، کبھی اس کو اردو معلّہ کہا گیا، کبھی اس کو ریختہ کہا گیا، کبھی جو ہے ہندوی کہا گیا، کبھی ہندوستانی کہا گیا. دکنی زبان کے اثرات، پراکرت زبان کے اثرات، ہندی زبان کے اثرات، برج بھاشا کے زبان کے اثرات، وہ دہلی اور آس پاس کی کھڑی بولی کے اثرات، اودھی زبان کے آپ اور جناب کے اثرات، اسی طرح سے بھوجپوری اور کے اثرات، عربی کا رنگ، فارسی کا آہنگ. یہ سب نے مل کر کے اردو کو ایک ڈھنگ دیا. جیسا کہ ہم عام طور پر اپنے اس پروگرام میں جوش ملیح آبادی کی وہ اشعار ضرور سناتے ہیں کہ ندی کا موڑ چشمہ شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک ماہ نو کا خم، کچھ ایسے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، ایسے حسی افق سے ہویدا ہوئی ہے تو. اردو زبان کے سلسلے میں امیر خسرو کا جب نام آتا ہے تو امیر خسرو کی شاعری کو اردو زبان کے ارتقاء میں کیوں شامل کیا جاتا ہے کہ ان کی زبان میں کھڑی زبان، ہندوی انداز اور یہ تمام کے تمام ترجمانیاں ملتی ہیں. بلکہ ان کی وجہ سے پنجاب کو بھی آغاز قرار دیا جاتا ہے بعض خیالات میں، کیونکہ یہ پٹیالہ کے پیدا تھے اور دہلی میں ان کا بہت وقت گزرا. فارسی زبان اس وقت کی تھی. ان کی ایک غزل ہے، سنیے کتنی مزیدار غزل ہے. زحال مسکین مکن تغافل، زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاج ہجرا ندارم اے جان، نلے ہو کا لگائے چھتیاں. یعنی اس غریب کے حال پر تغافل مت کرو، آنکھیں مت پھیرو، باتیں بنانا مت چھوڑو. اب جدائی کی تاب میری جان نہیں ہے، اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے. شبان ہجرا دراز چو زلف و روزے وصلت چکے چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. پہلا مصرع فارسی کا اور دوسرا مصرع ہندوستانی زبان کا. سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کاٹوں کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. جدائی کی راتیں زلف کی مانند دراز وصال کی طرح سے ہو گئی ہیں، جیسے کہ پوری عمر ہو جائے مختصر. اے دوست، محبوب کو دیکھے بغیر یہ اندھیری راتیں میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. پھر کہتے ہیں یکایک از دل دو چشم جادو، بسد فریبم ببرد تسکین، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں. پلک جھپکنے میں وہ ساحر جو ہے میرے دل کو لے کے چلا گیا، میرے دل کو اڑا لے گیا اور دل کا سکون بھی لے کر کے چلا گیا. اب کسے پڑی ہے کہ جا کے ہمارے محبوب کو ہمارے دل کے حال کو وہ سنائے. چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق آماں، چو شمع سوزاں چو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق آماں، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آب آویں نہ بھیج پتیاں. اس عشق میں ایسا جل رہا ہوں شمع کی طرح سے کہ میں فریاد بھی نہیں کر سکتا ہوں اور چلا بھی نہیں سکتا ہوں، چپ بھی نہیں رہ سکتا ہوں. اب حال یہ ہے کہ لیکن درس اقبالیات آپ تشریف فرما ہوں، آپ کو میں بزم ختم ہونے کے بعد اس کا مقصد میں سمجھا دیتا ہوں، چونکہ شاید آپ نے اعلان نہیں پڑھا ہوگا. جی شروع میں نے کہا کہ اس کے 3 حصے ہیں. جی میں سمجھاتا ہوں آپ کو. میں اس عشق میں جلتی ہوئی شمع کی اور ذرہ حیراں کی طرح سے ہوں کہ نہ آنکھوں میں نیند ہے، نہ تن کو چین ہے، نہ خود آتے ہیں نہ کوئی پیغام بھیجتے. یہ اردو، عالمی اردو علامہ اقبال کے یوم پیدائش پہ کیوں کہی جاتی ہے؟ اس لیے کہی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کی سخن میں اور اشعار میں اتنے اصناف ہیں کہ اردو کی تمام اصناف علامہ اقبال کی شاعری میں آ جاتی ہیں. اس مقصد کے خاطر یہ 2 منٹ کا وقت لیا گیا. پوری اصناف آ جاتی ہیں اور علامہ اقبال کی ایسی شخصیت ہے کہ وہ بچوں کے لیے بھی پیغام ہے، فلسفیوں کے لیے بھی پیغام ہے، ادیبوں کے لیے پیغام ہے، شاعروں کے لیے بھی پیغام ہے، نثر نگاروں کے لیے پیغام ہے، اور پھر وہ اسلام کے فہرست میں مفکرین اسلام میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے علامہ اقبال کی شاعری کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. اب آ گئی بات آخری والی کہ علامہ اقبال کی فکر. پہلی بات یہ تھی
کہ علامہ اقبال کا درس اقبال کیا ہے اور اس کی تہذیب کیا ہے. دوسرا ہے کہ عالمی یوم اردو اقبال کے نام سے ہی کیوں منائی جاتی ہے، وہ پیغام آپ کو پیش کیا گیا. آخری پیغام کہ علامہ اقبال کی جو فکر کا بڑا پہلو پیچھے کے مقالہ نگاروں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب ان کے فکر کا مزید تعارف کراتے ہوئے، اور میرے پاس 10 منٹ ہے، میں پوری کر لوں گا اپنی بات. فکر کا تعارف کراتے ہوئے مومن کی زندگی علامہ اقبال کے اشعار میں کیا ہے، اشعار سنا کر کے میں اس فکر کو پورا کرتا ہوں. ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی میں جن شخصیات نے اسلامی فکر و تہذیب پر ٹھوس علمی لٹریچر پیش کیا ہے، اس میں علامہ اقبال پیدائش 1887، وفات 1938، نمایاں مقام ہے ان کا. علامہ اقبال کی علمی اور ادبی زندگی کا آغاز 19ویں صدی کے آخری عشرے میں ہو چکا تھا. فروری 1900 میں وہ انجمن حمایت اسلام لاہور کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے، لیکن قومی زندگی پر ان کے اثرات یورپ سے واپسی 1908 کے بعد مرتب ہونا شروع ہوئے. 1915 میں انہوں نے اسرار خودی شائع کی. یہیں سے ان کے قلم میں انقلابی تبدیلی کے محرکات شروع ہوتے ہیں. ملی زندگی کے نئے باب آتے ہیں اور تغیر آتا ہے. 7ویں صدی سے 13ویں صدی، 7ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک جو کام مولانا جلال الدین رومی، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، مثنوی کے ذریعے انجام دیا تھا، اسے 20ویں صدی میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے انجام دیا. جس طرح سے پہلوی زبان میں رومی کی شاعری کو قرآن کا ترجمان کہا جاتا تھا، اسی طرح سے اردو اور فارسی زبان میں علامہ اقبال کی شاعری کو قرآن کا ترجمان کہا جاتا ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت ہے، زباں تو ہے، یقی پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. علامہ اقبال نے سب سے پہلے اس کام کو اسرار خودی 1910 میں ان کی آئی، پھر رموز بے 1915 میں آئی، پھر رموز بے خودی 1918، پھر جاوید نامہ 1932، اور پس چے باید کرد اے اقوام مشرق 1936 کے ذریعے انہوں نے انجام دیا. ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جو 2 حصے ہیں، ایک فارسی شاعری اور ایک اردو شاعری. فارسی شاعری اردو شاعری سے زیادہ گہری ہے، اور فارسی شاعری میں 8 مجموعے ہم کو نظر آتے ہیں. 1915 میں اسرار خودی، جس میں خودی کی فلسفی، آپ جانتے ہیں کہ خودی کو علامہ اقبال نے جس عنوان سے پیش کیا ہے وہ یقینی مرد مومن کا کام اور کردار پورا اس میں نظر آتا ہے. 1918 میں اسرار رموز بے خودی، جس میں اسلامی قوت کو پیش کیا گیا. پھر 1936 میں زبور عجم، تو عجم میں جو طاقتیں انگڑائیاں لے رہی ہیں معاشرت اور معاش، اور اس فلسفی کو پیش کیا. پھر اس کے بعد جاوید نامہ میں مغرب کی تقلید کے خلاف بند کھولے گئے، اور 1938 کے اندر ارمغانی حجاز سامنے آیا، اور اسی طرح سے پس چے باید کر اے اقوام مشرق کے اندر پورے پیغام کا نچوڑ نکل کر کے آتا ہے. اردو کلام کے اندر ہم کو جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ بانگ درا کی قومی نظموں کے اندر، بال جبریل کی ولولہ انگیز غزلوں کے اندر، اور ضرب کلیم کی بے باک رجزیہ انداز میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور اس کو 2 ادوار میں بھی ہم بانٹ سکتے ہیں، ایک تو 1900 سے لے کر کے 1905 تک، اور اس کے بعد 1908 سے لے کر کے جب پروفیسر ارنالڈ نے آپ کو شاعری دوبارہ شروع کرنے کے لیے کہا، تو علامہ اقبال نے پھر وہ انداز آیا جس کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ جناب ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے کر دیا کہ انداز اور مزاج بدل گیا. اب جو چیز فکر کے عنوان پر خاص طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ مرد مومن علامہ اقبال کی شاعری میں کیسا نظر آتا ہے، تو اس کا آغاز یہ دیکھیں کہ جس طرح سے محبت کی والی نظم لکھی علامہ اقبال میں، اس میں ایک شعر ہے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کی میاں گر کی. نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کی میاں گر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے. یعنی جیسے کہ ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کہ تجھے ساحل بھی آ رہا تو خود ہی ساحل ہے، اچھل کر بے قرار ہو جا والا تصور انہوں نے دیا کہ تیرا کام یہی نہیں کہ ایک جگہ پہ محدود ہے، تیرا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے تجھے کام آنا ہے. اور پھر تیرا مقام کیا ہے
کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر سو کھوج رہا ہے، یہاں کھوج رہا ہے، وہاں کھوج رہا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. یہ تصور علامہ اقبال دیتے ہوئے مومن کے مقام کو کہاں لے کر کے چلے گئے کہ آفاق اس کے اندر گم ہے. اور جب مومن اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر علامہ اقبال یہ پیغام دیتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اور پھر جب مومن کا مقام یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایک حدیث ہے کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو علامہ اقبال اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ بندہ مومن دل جب کشادہ کر لیتا ہے، عفو و درگزر اور حلم بردباری میں خدا کی صفت غفار کا پیکر بن جاتا ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاری و جباری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ایسا نہیں کہ ہر جگہ نرم ہے، جیسا کہ علامہ حالی نے کہا نا، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے. گرمی کی جگہ پہ گرمی اور نرمی کی جگہ پہ نرمی. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنا ہے تو ان کے مزاج قرآن کو سمجھنا ہوگا. جیسا کہا تھا انہوں نے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. تو کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. پھر اس منزل پر جب پہنچتا ہے بندہ، جب اپنے سوچ کو فطرت کو اللہ کی صفات میں تلاشنے لگتا ہے تو ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. غالب و کارا فنی کار کشا کار ساز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل. اس کی ادا دل فریب اس کی نگاہ دل نواز. نرم دمے گفتگو گرم جم دمے جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دلو پاک باز. اور پھر اس کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گائی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسیاہی. یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر. علامہ اقبال کی تمثیلات میں انداز بھی ہے. شمع اور شاعر اور خضر راہ کے بعد جب طلوع اسلام نظم پڑھیں گے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ علامہ اقبال کبھی کبھی جو ہے ایک طرح سے جھڑک سے دیتے ہیں. یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خانقاہی، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی. پھر آخر میں اس بات کی طرف بات کرتے ہیں علامہ اقبال مومن کو کہ ہو حلقہ یاراں تو میں تو ابریشم کی طرف نرم، ہو حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. مٹی سے تو پیدا ہے مگر مٹی کے مادیت میں جیتا نہیں ہے. جستے نہیں کنجش کو ہمام، اس کی نظر میں جبریل اور اسرافیل کا صیاد ہے مومن. کہتے ہیں فرشتے کی دل آویز ہے مومن. فرشتے کہتے ہیں کہ مومن تو کہیں بھی دل دے دیتا ہے. کہتے ہیں فرشتے کی دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن. مومن ملتا ہی نہیں ہے. حال یہ ہے کہ ہو صداقت میں جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. حاضرین بزم، یہ ایک چھوٹا سا پروگرام منعقد کیا گیا تھا. درس اقبال اصل میں یہ نہیں تھا. درس اقبال یہ ہے کہ علامہ اقبال کی ایک نظم کو لے کر کے ان کی نظم کو سمجھ کر کے اس پیغام کو سمجھا جائے. اور یہ الحمدللہ ہر ماہ کے تیسرے ہفتے کو یہ جاری و ساری رہتا ہے. چونکہ ابھی 9 نومبر کو عالمی یوم اردو علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے تناظر میں منایا جاتا ہے، تو یہ مشورہ ہوا تھا کہ اور ساتھیوں کو دعوت دے کر کے تھوڑی دیر ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے سامنے 4 نکتے آ جائیں. 4 نکتوں کی وضاحت کے لیے 2 مقالہ نگاروں کو دعوت دی گئی. چونکہ وقت کی گنجائش کم تھی اس لیے صرف 2 مقالہ نگاروں کو دعوت دی گئی، اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ ان 4 نکتوں کے مقاصد حاضرین بزم کے سامنے ہم پیش کر لیں.
پہلا یہ کہ علامہ اقبال کا جو پیغام ہے، جو پیام ہے، وہ کیا ہے، ڈاکٹر نصر اللہ صاحب نے آپ کے سامنے بہترین انداز میں پیش کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے تمثیلی انداز کو سمجھنا ڈاکٹر عائشہ فرحین صاحبہ نے بہت اچھے انداز سے پیش کیا۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم اہل میسور کے لیے یہ پیغام اور ذمہ داری بھی یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اس پیغام کو ہم سمجھیں، اسی لیے ہم نے اعلان کیا کہ اگلا درس جو ہوگا علامہ اقبال کی ٹیپو سلطان کے دیار میں حاضری اور اردو اور فارسی اشعار جو کہیں انشاءاللہ اس کی تشریح وہاں پر ہوگی۔ چونکہ یہ عالمی یوم اردو سے جڑا ہوا عنوان تھا تو ایک نظر یہ بھی آنا چاہیے کہ 12ویں 13ویں صدی سے لے کے اب تک اردو نے جو انگڑائیاں لی ہیں اس کا کردار کیا ہے اور علامہ اقبال سے کیوں جوڑا جاتا ہے، اور آخر میں علامہ اقبال کی فکروں کو پیش کرتے ہوئے مرد مومن کی فکر کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ نظم کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ، جزاک